رک جائیے، سوچیے تو سر، ابھی نماز ادا نہیں کی، ابھی تو تیاری میں ہے، کتنی خوشخبریاں مل رہی ہیں، کتنی بشارتیں مل رہی ہیں، اور کون دے رہا ہے یہ بشارت، یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ تو وہ ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ والے ان کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اور قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، وحی کے ذریعے کرتے ہیں۔ قرآن اس بات پہ اپنی مہر ثبت کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا رسول، یہ ہمارا پیغمبر خود کوئی بات نہیں کرتا، یہ جو تمہیں بتلاتا ہے یہ تو اس کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ امت کو بتلا دیا جاتا ہے۔ یہ قیمتی نسخے اللہ کے حکم سے بتلائے جا رہے ہیں، اتنی خوشخبریاں، اتنی بشارتیں، تو پھر کیا بات ہے آج امت کے 10% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، آج امت میں جتنا علم ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن کمی کس بات کی ہے جی؟ عمل کی۔ عمل کی کمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ضعیف ہے، یقین ضعیف ہیں، علم بہت ہے لیکن یقین کی کمزوری ہے۔ یقین اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے۔ صحابہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، جب ایمان مضبوط ہو گیا، یقین مضبوط ہو گیا، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ آج ہم قرآن حافظ بھی ہو گئے، پڑھ بھی لیا، سب کچھ کیا، لیکن ایمانیات سے دور ہیں۔ جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطالبہ کس بات کا ہے؟ اقرار باللسان ضروری ہے، کر دیا، اور دوسری بات کیا ہے؟ وتصدیق بالقلب۔ یہ جو معاملہ ہے یہ خطرناک ہے۔ اقرار باللسان تو ہو جاتا ہے لیکن دل تصدیق نہیں کرتا۔ مکہ والے بے وقوف نہیں تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے اس کلمے کو؟ انہیں پتہ تھا اگر یہ کلمہ پڑھ لیا تو سارے جو بت ہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا، جس سے جو کچھ مانگتے ہیں سب چھوڑنا پڑے گا، الا اللہ، صرف ایک رب کی عبادت کرنی پڑے گی۔ آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کتنے بت اپنے اندر پال رکھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ، رزق اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جا کے سر مارتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں رزق دے دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ کون سی سورت سے؟ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور قرآن ختم کہاں ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، یہاں پھر رب کا نام آ گیا۔ میں تمام کو تو رزق دیتا ہوں، انسانوں تمہارا رب بھی میں ہی ہوں، تمہیں بھی رزق میں ہی دیتا ہوں، پالنے والا تمہارا بھی میں ہی ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں چلے گئے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، وہی پالنے والا۔ سجدے میں چلے گئے، وہی پالنے والا۔ یعنی پورے دن کے اندر غور کریں اللہ تعالیٰ کتنی بار ہم سے یہ بات کہلواتے ہیں کہ تمہارا رب میں ہوں تمہارا پالنے والا۔ نماز کیا ہے؟ ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارا پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ کے اللہ سے سب کچھ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا نماز کے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں ملے گا کیا۔ جب یقین بن جائے گا تو دیکھیں عمل کیسے ہوتا ہے، پھر عمل آسان ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔